تو وہ بیانیہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ مزاحمت والا بیانیہ ہوگا تو پبلک میں تو بڑی پذیرائی ملے گی، لیکن پھر ان کی حکومت کیسے چلے گی وفاق میں اور پنجاب میں مریم صاحبہ کی حکومت؟ تو کیا سوچ رہے ہیں نواز شریف صاحب یا ان کے جو نزدیکی لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ پارٹی کیا کوئی نیا بیانیہ بنانے جا رہے ہیں؟ کیا کچھ چل رہا ہے ملک صاحب؟ نصیر صاحب، اس وقت جو پاکستان کی روایتی سیاست ہے نا وہ بدل چکی ہے. جی. عمران خان کو اس بات کا کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے وہ جو ایک پرانی سیاست تھی نا کہ آپ ڈیلیور کریں گے تو آپ دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں، انہوں نے وہ جو ایک سوچ تھی اس کو ختم کر دیا ہے. صحیح. کہ آپ صرف ایک پاپولر بیانیہ لے کے آئیں تو تب بھی آپ حکومت میں آ سکتے ہیں. صحیح. آپ لوگوں کے ذہنوں سے اپنی کارکردگی کو معاف کر سکتے ہیں. تو اب ظاہر ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سوچنا ہوگا کہ انہوں نے یہ جو نئی ایک اسٹریٹجی سیاست میں آئی ہے اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. صحیح. تو میاں نواز شریف ابھی اسی پہ غور کر رہے ہیں، اور مجھے جو لگتا ہے یہ میں انالیسس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ انفارمیشن نہیں ہے اس قسم کی کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ انفارمیشن ہے. صحیح. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک دو رخی جو پالیسی ہے وہ لے کے چلیں، یعنی کہ وہ ڈیلیورنس پہ بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سیاسی نیریٹو بھی لے کے آگے بڑھیں گے. ڈیلیورنس جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس وقت مریم نواز جو ہیں انہوں نے پچھلے 1.5-2 ماہ میں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت اچھی رہی ہے. وہ اس لیے بھی اچھی لگ رہی ہے کہ ان سے پہلے عثمان بزدار صاحب تھے. بزدار صاحب کی جو پرفارمنس ہے وہ مطلب اس کو تو آپ ڈسکس کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کس قسم کی تھی. اب اس کے بعد اگر مریم نوازی آتی ہیں وہ آ کے فوری طور پہ اس قسم کے اقدامات کرتی ہیں کہ جس سے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے. ابھی انہوں نے حالیہ دنوں میں جو روٹی کی قیمت کم کی، یہ مطلب اس کو میرا خیال ہے کہ مہینے سے زیادہ ہو چکا یہ اناؤنس کیے ہوئے. تو مجھے آج خود یہ ایکسپیرینس ہوا کہ میں گیا تو میں نے جا کے بولا یار یہ نان دے دو. اچھا مجھے پتا تھا کہ وہ جو 2-4-5 دن پہلے تک وہ 25 روپے کا نان دے رہے تھے. اچھا میں نے ان سے نان لیا اور میں نے ان کو پیسے دیے تو انہوں نے 20 روپے نان کے کا. اس کا مطلب ہے کہ چینج آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کی طرف سے ابھی یہ جو کل انہوں نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ اناؤنس کیا، وہ 32 جو کنٹینر ہاسپٹل قائم کیے. صحیح. ماضی میں کنٹینر کس طرح استعمال کیے گئے وہ سب جانتے ہیں، اور دوسری طرف اب وہی کنٹینر جو ہیں وہ لوگوں کی خدمت کے لیے. تو یہ ایک تاثر تو بڑھتا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی حکومت کی یہ پرفارمنس ہے. اب حکومت کی پرفارمنس جو ہے وہ مریم نواز، شہباز صاحب کے حالیہ دورے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جو اقدامات ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ اگر سیاسی محاذ پہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ ایک نیریٹو لے کے چلیں. وہ نیریٹو یہ ہو کہ ایک طرف وہ یہ کہیں کہ جی ہم اپنی حکومت پہ مکمل طور پہ واچ ڈاگ کا کردار ادا کریں گے اور ان کی کارکردگی کو آبزرو کریں گے. جہاں پہ حکومت عوام کے مفاد کے خلاف بھی فیصلہ کرے گی تو ہم اسے روکیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ سوچا جائے کہ جی آپ صرف اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ مطلب تنقید کریں گے جو ایک مخصوص جماعت کر رہی ہے، تو وہ پھر نہیں چلے گا. لوگ کہیں گے نہیں سر یہ تو نورا کشتی ہو رہی ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ ایک نئی اسٹریٹجی لے کے آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے معاملات ہوں، پرفارمنس بھی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیریٹو بھی ہوگا اور وہ اپنے ووٹر کو انٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وہی کہ نواز شریف صاحب اثر انداز ہوں گے حکومت پر بھی، پارٹی کے معاملات بھی وہ سنبھالنے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ان کی پارٹی کے لیے یہ اچھا ہوگا، فرق تو پڑے گا.